بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شب برات کی آمد ہے۔ یہ مغفرت کی رات ہے، لیکن یاد رکھیں اگر گھر میں یہ تین خاموش چیزیں موجود رہیں تو برے حالات اور تنگدستی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ لہٰذا شب برات سے پہلے انہیں پہچان کر گھر سے باہر پھینک دیں، ورنہ آپ جلد تباہ ہو سکتے ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ایسی ہوتی ہے جو روز بروز نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آج اسے نہ نکالا گیا تو یہ آپ کے گھر میں غربت، بدقسمتی، منفی توانائی ان کو کھلے عام داخل ہونے دے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتی ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جہاں فضا باری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموش تیر رہی ہے۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل میں بے چینی، نیند ادھوری اور صبح جاگتے ہی بدن تھکا ہوا ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ گھر کی خوشیاں جیسے آتے کہیں مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں شاید کسی نے نظر لگا دی ہے، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے بعض اوقات بڑا دشمن باہر نہیں ہوتا، بلکہ اصل دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوری سے اسے جگہ دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی وہ چیزیں ہیں جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوتے ہیں، بلکہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانس بھاری ہو گئی ہو، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی ہوائیں گونجنے لگیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جسے آپ نے آج سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے، اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور انہی کی وجہ سے گھر میں تنگدستی، غربت اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر سے ساری بے برکتی چلی جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی، اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دار فانی میں بھیج کر زندگی کے طور طریقے سکھا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروریات زندگی کو انتہائی آسان انداز میں پورا کرے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی اور کاروبار اور دیگر میدانوں میں مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا، جنہیں ہم انبیاء اکرام کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طور طریقے میں نہ صرف برکت ہے بلکہ زندگی کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہیے تو اسے سیرت النبی پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند اصول بیان کیے گئے ہیں، گویا کہ اگر کوئی انسان ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ انسان گھر میں کسی بھی کام کو سر انجام دے گا تو فوراً بسم اللہ پڑھے، اس کام کو کرنے سے قبل ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جدید دور ہے تو اکثر لوگ اپنا وقت گزارنے کے لیے فون کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت ہاتھ سے نکل
جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے لمحات بھی انسان کے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ کوشش اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مشغول ہوں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، یا حی یا قیوم وغیرہ کے اذکار کو نہ صرف خود اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں۔ سورۃ المدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جنتی اور ایک جہنمی کا مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے، کون سی چیز ہے تجھے جہنم میں لے کر آئی؟ تو وہ جواب دے دیتا ہے، جب ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور قصداً نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، گویا کہ وہ نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، ان میں اکثر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ لہٰذا اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام گھر میں کیا کریں۔ نوافل اور سنتیں تو لازمی گھر میں ہی ادا کریں گے۔ گھر میں نوافل اور سنت پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو بچوں کو دیکھ کر نماز کی ترغیب ملتی ہے، دوسرا گھر میں برکت رہتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن روز کی بنیاد پر آپ چاہے تو ایک صفحہ تلاوت کریں، لیکن تلاوت روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ اپنے بچوں کو بھی ایک صفحہ روزانہ تلاوت کر کے سنائیں تاکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کریں، وہ گھر میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان ان گھروں سے دور بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں، روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کو سورہ کاف کی تلاوت کرنی چاہیے، اسی طرح سورہ کہف کی بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی سے متعلق ارشاد فرمایا، اور زاد راہ لے لو، یقیناً سب سے بہتر زاد سفر تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ گھر میں برکت کے لیے عمل یہ ہے، انسان اللہ سے جس طرح ڈرتا ہے یا اس کی محبت میں، مجلس میں، مسجد میں، سفر میں تقوی اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں تنہائی میں جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی تقوی اختیار کرے۔ اپنی بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب گھر کے افراد، والدہ، والد، میاں بیوی، بچے، بہن بھائی سب مل کر ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کھانا شروع کریں تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہیں کھانا کھائے گا، کوئی اسٹڈی روم میں بیٹھا ہے تو وہیں کھانا کھائے گا، والدین الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایسا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی جہاں لوگ زیادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا، شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے اوقات مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے چند ایسے اوقات جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق میں ملتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا ہے۔ ہمارے بڑے صبح جلدی اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے تھے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ شام کو واپس آتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ ایسا وقت ہے رزق حلال کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ لیکن عصر حاضر میں تمام اوقات بدل چکے ہیں۔
اب لوگ فجر کے وقت سوتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں، سکون نہیں، جبکہ ہمارے اجداد محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کے لیے وہی ایک فرد کافی ہوتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور رات کو جلدی سونے کی عادت اپنائیں۔ اللہ پر توکل کریں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریت ڈھوتا ہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا ہے۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا، یا رب میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس کی ملاقات گاؤں کے ایک بزرگ سے ہوئی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرا گھر بے سکونی کا گہوارہ ہے، خوشی میرے گھر سے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکراتے ہوئے نہایت نرمی سے بولے، بیٹا، آج کے دن کی مزدوری سے تم کوئی چیز نہ خریدنا، 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس لانا، میں اس پر کچھ دم کروں گا۔ جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رکھ کر اپنے کان لگا کر سننا، تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حال کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی اور بے سکونی کو دعوت دے رہی تھیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کے بجائے ناشکری ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتی ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخ و پکار، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے، وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں بلکہ انسانوں کے رویوں سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں بلکہ شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دہن ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے، فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی شیطان دروازے توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کے بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمولی اور حامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیں روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مری زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتا ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بڑا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم ہو جاتی ہے، پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ یاد رکھیں، شکر صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے اور فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر میں چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے لگیں، کبھی سوچا ہے جب تیری آنکھیں کسی کمی کی تلاش میں لگ جائیں، تیرے نصیب کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ گھر
کیوں گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلنے لگتا ہے؟ اس لیے وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ جس گھر میں عیب جوئی ہوتی ہے وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ عیب جوئی معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے، وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ یاد رکھو، عیب چھپانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہیں تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہیں۔ تیسری چیز، جب دروازہ دعاؤں سے نہیں بلکہ آوازوں سے کھلے، گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہو۔ لیکن اگر دروازے شور، تلخی اور چیخ و پکار سے کھلیں تو وہاں زحمت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب گفتگو میں تلخی آ جائے برکت اڑ جاتی ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں، یہ دلوں کے شور سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آوازیں اونچی ہوں، زبان تیز ہو، دلوں میں برداشت نہ ہو تو وہ گھر شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تنگ دستی تمہارا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بناؤ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹیپ کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔